رانا صاحب نے کیا خوب ہلا گلا کی جیت کے چھکے، پریرا کی طوفانی 50 لاہور قلندر کو تیسری بار چیمپئن بنا دیا۔ اسکندر رضا کا آخری اوور میں چھکا لاہور قلندر کے سر فائنل کا تاج سج گیا۔ اسکندر رضا کا آخری وقت میں آمد اور لاہور قلندر کو ون قرار دیا۔ پی ایس ایل فائنل میں آخری چھکا لگا کے کوئٹہ گلیڈیٹر کو مایوس کر دیا۔ پی ایس ایل کی تاریخی فائنل میں کوئٹہ کی قربانی، لاہور کی کامیابی۔ السلام علیکم، میرا نام ناصر علی ہے، آپ دیکھ رہے ہیں دا ورلڈ آف ناصر۔ آج ہم آپ کو دلچسپ میچ کی صورتحال بتانے والے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو پتا ہے 34 میچ ہے اور آج فائنل ہے قذافی اسٹیڈیم لاہور میں کوئٹہ گلیڈیٹر اور لاہور کے درمیان، اور دونوں ٹیمیں ہی ایک مضبوط حریف ہیں۔ سب سے زیادہ جو سپورٹ ہے وہ کوئٹہ لاہور قلندر کو ہے، کیونکہ لاہور قلندر کا ہوم گراؤنڈ ہے۔ اور اگر ہم کراؤڈ کی بات کریں تو اسٹیڈیم کھچا کھچ بھرا ہوا تھا اور زیادہ تر نعرے اور زیادہ گونج لاہور قلندر کی تھی، کیونکہ یہ لاہور قلندر کا ہوم گراؤنڈ تھا اور اسٹیٹ میں بہت ہی شاندار انتظامات کیے ہوئے تھے اور مزہ آیا میچ دیکھنے میں، اور دونوں ہی ٹیموں نے فائٹ کرنے کی بہت زیادہ کی فائٹ اور دلچسپ مقابلہ ہوا۔ اسی حوالے سے میں آپ کو آج اس فائنل کی مکمل ڈیٹیل دینے جا رہا ہوں۔ تو سب سے پہلے اگر میں بات کروں لاہور قلندر اور کوئٹہ گلیڈیٹر کی، تو ٹاس کی تو کوئٹہ نے ٹاس جیت کے پہلے بیٹنگ کا فیصلہ کیا، جیسے کہ لاہور میں ٹاس جیت کے سب بھی ٹیمیں پہلے بیٹنگ کا آغاز کر رہی ہیں، تو اسی طرح کوئٹہ نے بھی سوچا کہ ٹاس جیت کے میں پہلے بیٹنگ کروں اور لاہور کی پچ میں زیادہ سے زیادہ سکور کر کے لاہور قلندر کو ایک دباؤ اور پریشر میں لا سکوں، جو کہ وہ فارم میں دکھائی دے رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے دیکھنا ہوگا کہ کوئٹہ گلیڈیٹر جو کہ اپنے 11 پلیئر کون سے میدان میں اتارے ہیں۔ آئیے آپ کو میں بتاتا ہوں کہ کون سے علامہ پلیئر انہوں نے میدان میں اتارے ہیں۔ سب سے پہلے اگر میں بات کروں تو ان کے کیپٹن ہے سعود شکیل، اور ان کا ساتھ ہمیشہ کی دے رہے ہیں فن ایلن جو کہ نیوزی لینڈ کے بیسٹ مین ہے، اور اس کے بعد رسو ہے ان کے پاس جو کہ ساؤتھ افریقہ کے بیسٹ مین ہے، اور یہ بھی کمال کے بیٹنگ ہے۔ اگر ان کی چل گئی تو پھر کوئٹہ گلیڈیٹر کی ایک سمجھنے کے لاٹری نکل آئے گی۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں حسن نواز، تو بہترین فارم میں جا رہے ہیں، اور اچھی ہے کہ بڑے میچوں میں فارم میں آنا بہت ہی ضروری ہے۔ اس کے بعد اگر میں بات کروں اویشکا فرنینڈو ہے جو کہ سری لنکا کے یہ کھلاڑی ہیں، اور یہ بھی بڑی اچھی بیٹنگ اور بالنگ کر سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد ان کا ساتھ دے رہے ہیں چندی مل جو کہ سری لنکا کے یہ بھی کھلاڑی ہیں اور موسٹ سینئر کھلاڑی ہیں، وکٹ کیپر بھی ہیں اور یہ بڑی اننگ کھیلنے کے ماہر ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس آل راؤنڈر فہیم اشرف ہے، اور محمد آبن ان کے پاس فاسٹ بالر ہے جو کہ میچ ٹرن کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور اس کے بعد ابرار احمد ہے اسپن بالنگ میں، خرم شہزاد ہے فاسٹ بالنگ میں، اس کے بعد عثمان طارق یہ بھی ان کا اسپن ہتھیار ہے۔ کوئٹہ گلیڈیٹر کی اگر ٹیم کی بات کروں تو بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے اور انہوں نے کوئی بھی چینج نہیں کی۔ اگر میں دوسری جانب نظر دوڑاؤں لاہور قلندر کے پلیئرز تھے تو ہمیشہ کی طرح فہر زمان اور محمد نعیم ہے جو کہ اوپننگ فیس کریں گے۔ اس کے بعد عبداللہ شفیق ہے، کچھ سال پریرا ہے، رجب پکاسے ہے، اور نیکسٹ اسکندر رضا، جیسے کہ ان کا واحد ایک ٹیسٹ میچ تھا انگلینڈ کے ساتھ اور وہ وہاں روانہ ہو گئے تھے، جس کی وجہ سے لاہور قلندر کو دستیاب نہیں تھے، لیکن وہ اچانک ہی میچ جیسے ہی ختم ہوا اور وہ فلائٹ پکڑی اور پاکستان میں سیدھا آئے، اور ان کا کہنا تھا کہ میں پاکستان کو میں لاہور قلندر کو پی ایس ایل کا فائنل جتوا کے ہی جاؤں گا، اور ہوا بھی کچھ اسی طرح، کیونکہ ان کی فارم بہت ہی شاندار ہے۔ وہ گراؤنڈ میں موجود ہے۔ اسکندر رضا ٹیم میں شامل ہے۔ اس کے بعد ان کے پاس آصف علی ہے، یہ بھی آل راؤنڈر ہیں اور سپن بالنگ اور بیٹنگ کے جوڑ بھی دکھاتے ہیں۔ اس کے بعد ان کے پاس فاسٹ بالر میں شین افریدی ہے، سپن بالنگ میں راشد حسین ہے،
سلمان مرزا ہے اور حارث رؤف ہے. تو جس اسکندر رضا کے علاوہ باقی ساری ٹیم ان کی وہی ہے. اگر ہم فرسٹ اننگ کی بات کریں کوئٹہ گلیڈیٹر کی تو ان کا آغاز کچھ خاص نہ ہوا اور اوپننگ بالکل ٹوٹلی ناکام ہوئی. اگر سعود شکیل کی بات کروں تو 4 رنز بنائے اور شین افریدی کی بات پہ یہ پویلین گئے. اس کے بعد فن ایلن کی بات کروں تو انہوں نے جسٹ 12 رنز بنائے اور سلمان مرزا کا یہ شکار بنے. اگر اوپننگ سٹارٹ ٹھیک نہ ہو تو ٹیم بالکل لڑکھڑا جاتی ہے اور وہ ایک ریت کی دیوار ثابت ہوتی ہے کیونکہ آنے والے پلیئر پہ بہت زیادہ ذمہ داری بھاری ہو جاتی ہے اور وہ اس ذمہ داری کو بخوبی نبھانے سے بہت ہی احتیاط سے کھیلتا ہے اور اسی احتیاط میں وہ 1-2 گل شاٹ کھیل کے اپنی وکٹ گوا بیٹھتا ہے. تو ہوا بھی کچھ اسی طرح. اس کے بعد روسو اور حسن نواز کے درمیان ایک لمبی پارٹنرشپ کی دوڑ کا آغاز ہوا لیکن رسو 22 رنز بنا کر حسن نواز کا ساتھ چھوڑ گئے اور انہوں نے 22 رنز بنائے. اسکندر رضا کا شکار ہوئے اور حسن نواز اکیلے ہی کریز میں مزاحمت کرتے دکھائی دیے. ان کا حسن نواز کے ساتھ مڈل آرڈر نے کچھ ساتھ دینے کی کوشش کی جیسے کہ ان کے پاس فرنینڈو اور چندی مال تھے. یہ بھی بڑے نام ہیں, انہوں نے بھی اپنا حصہ ڈالا لیکن اس طرح حصہ لانگ پارٹنرشپ میں نہ ڈالا. اگر ہم فرنینڈو کی بات کریں تو 29 رنز بنائے اور یہ بھی حسن نواز کا جو کہ ساتھ چھوڑ کے ارلی ہی پویلین لوٹ گئے اور یہ راشد حسین کا شکار ہوئے. اس کے بعد اگر میں بات کروں چندی مل کی تو وہ بھی 22 رنز ہی بنا سکے اور حسن نواز کا وہ لانگ باری میں ساتھ نہ دے سکے اور وہ بھی ارلی پویلین گئے شہنشاہ فریدی کا شکار ہوئے. اس کے بعد میں اگر بات کروں حسن نواز کی تو وہ اکیلے ہی کریز پہ مجھے مزاحمت کرتے دکھائی دیے اور انہوں نے کمال کی اننگ کھیلی. بڑے میچ میں بڑی اننگ کھیلنا کسی بات کے کام نہیں ہے. نہ صرف کراؤڈ کمنٹیٹر بلکہ کوچز اور ان کے مالکان بھی اس کو داد دیے بغیر نہ رہ سکے. جی ہاں, انہوں نے 76 رن بنائے اور وہ شین افریدی کا شکار ہوئے. اس کے بعد کوئی بھی پلیئر ان کا جو بالرز ہیں وہ کچھ خاص اسکور نہ کر سکے. اگر میں محمد عامر کی بات کروں, حارث رؤف نے انہیں آؤٹ کیا 0 رنز پہ. اس کے بعد ابرار احمد 0 رن اور یہ بھی حارث رؤف کا شکار ہوئے. اس کے بعد خرم شہزاد 2 رنز بنا کر ناٹ آؤٹ رہے اور یہ کریز پہ موجود تھے. اس کے بعد کوئٹہ گلیڈیٹر کے ٹوٹل اوور آل اسکور کی میں بات کروں تو انہوں نے 20 اوور مکمل کھیلے ہیں اور 201 رنز کیے اور 9 کھلاڑی پویلین گئے. اگر میں باقی ٹیمیں جو پہلے ادھر قذافی میں میچ ہوئے ہیں پچھلے 2 میچوں کی بات کروں تو کوئی بھی ٹیم 210 سے اوپر نہیں گئی. جس کا بھی ہدف تھا وہ 202 یا 205 یا 203 یہاں تک ہی رہتا ہے اور وہ میچ بھی ون ہو جاتے ہیں. تو دیکھنا ہوگا کہ کوئٹہ گلیڈیٹر یہ میچ جیت پاتی ہے یا نہیں. اس کے بعد اگر میں لاہور قلندر کے بالرز کی بات کروں تو انہوں نے کچھ مزاحمت کی لیکن کوئٹہ گلیڈیٹر کے حسن نواز کے آگے وہ بے بس دکھائی دیے. اگر میں بات کروں شین افریدی کی تو 3 وکٹس انہوں نے لی. سلمان مرزا نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا, حارث رؤف نے 2 کھلاڑیوں کو آؤٹ کیا. اس کے بعد اسکندر رضا اور راشد حسین نے ایک کھلاڑی کو پویلین بھیجا. اگر میں سیکنڈ اننگ کی بات کروں تو جب سیکنڈ اننگ کا آغاز ہوا اور لاہور قلندر 202 کے طاقم میں کریز پہ موجود تھی تو سب سے پہلے اوپننگ فیس ہمیشہ کی طرح فہر زمان اور محمد نعیم نے کیا. فہر زمان اور محمد نعیم کے درمیان بہت لمبی باری تو نہ ہو سکی لیکن فہر زمان جسٹ 11 رنز بنائے اور وہ ارلی ہی پویلین لوٹ کے اور محمد نعیم کا وہ ساتھ چھوڑ گئے اور ابرار احمد کا وہ شکار ہوئے. اس کے بعد کچھ مزاحمت کی محمد نعیم نے عبداللہ شفیق کے ساتھ اور دونوں کے درمیان پارٹنرشپ بڑی اچھی رہی
اور بڑی سموتھ چلتی گئی۔ عبداللہ شفیق کی میں بات کروں تو وہ ایک ون ڈے اور ٹیسٹ کے پلیئر ہے، تو اس وجہ سے وہ T20 میں کچھ اتنی لونگ ہٹ نہ لگا سکے، لیکن وکٹ روکنے میں وہ بہت ہی زیادہ کامیاب رہے۔ اور اسی طرح اگر میں محمد نعیم کی بات کروں تو بڑے میچ میں بڑا سکور کرنا قابل تعریف ہے۔ جیسے یہ سٹارٹ میں بہت زیادہ فارم میں نہیں تھے اور ارلی ہی پویلین جاتے تھے، اب وہ جتنے بڑے میچ ہیں ان میں بہت زیادہ اچھا سکور کرتے ہیں۔ تو اسی حوالے سے میں بتانا چاہوں گا کہ فائنل میں انہوں نے 46 رن بنائے اور وہ فہیم اشرف کا شکار ہوئے، لیکن اپنی ٹیم کو ایک اچھا سٹینڈ دے کے گئے۔ اس کے بعد عبداللہ شفیق کے ساتھ کسیل پریرا جو کہ فارم میں دکھائی دے رہے ہیں، اور فائنل میں بھی انہوں نے اپنی فارم کا حق ادا کیا، اور ان دونوں کے درمیان جو پارٹنرشپ تھی اس میں بالکل واضح ہو چکا تھا کہ میچ لاہور قلندر کے پلڑے میں جا رہا ہے، اور ہوا بھی کچھ اسی طرح۔ اگر میں سب سے پہلے بات کروں عبداللہ شفیق کی تو انہوں نے 41 رنز بنائے اور کمال کی اننگ کھیلی۔ اتنی لانگ ہٹنگ تو وہ نہ کر پائے، لیکن انہوں نے وکٹ کو بالکل سنبھال کے رکھا اور یہ عثمان طارق کا شکار ہوئے۔ اس کے بعد کسیل پریرا کی بات کروں تو انہوں نے شاندار اننگ کھیلی اور وہ اینڈ تک کھیلتے گئے۔ اس کے بعد ان کا ساتھ دے رہے تھے راجہ پکاسے اور وہ 14 رنز بنا کر محمد عامر کی بال پہ پویلین لوٹ گئے۔ اس کے بعد وہ تاج آیا جو نہ صرف لاہور قلندر کا تاج ہے بلکہ پورے ورلڈ کا تاج ہے۔ جی ہاں، اس کا نام ہے سکندر رضا۔ سکندر رضا اتنی ٹف سچویشن سے واپس آئے ہیں کیونکہ وہ ان کا کہنا تھا کہ جب ٹیسٹ میچ انگلینڈ میں ختم ہوا تو میں نے 3 فلائٹ چینج کر کے صرف لاہور قلندر کے لیے فائنل کھیلنے کے لیے آیا ہوں اور اپنی ٹیم کو جتوانا تھا۔ تو وہ آتے ہی بغیر ریسٹ کیے وہ سیدھے گراؤنڈ میں آئے اور گراؤنڈ میں آتے ہی چھا گئے۔ انہوں نے جسٹ 7 بال کھیلی اور 22 رن بنایا اور چھکوں کی بمبار کر دی، چاہے عامر ہو یا کوئی اور فہیم اشرف ہو، سب کو اس نے دھو کے رکھ دیا۔ اور میں اگر کسیل پریرا کی بات کروں تو بہت ہی ناقابل شکست اننگ کھیلی، 62 رن بنایا اور وہ ناٹ آؤٹ رہے، اور ان کا ساتھ دے رہے تھے سکندر رضا جنہوں نے 22 رن بنائے جسٹ 7 بال پہ، اور نہ صرف ناٹ آؤٹ رہے بلکہ اپنی ٹیم کو میچ ون کروا کے بھی گراؤنڈ سے باہر گئے۔ اور اگر میں بات کروں کوئٹہ گلیڈیٹر کے بالرز کی تو عامر نے بہت ہی مایوس کن کارکردگی کا مظاہرہ کیا، اور سوشکل کی یہاں پہ تھوڑی مسٹیک تھی کہ آخری اوور میں اس نے فہیم اشرف کو اوور دے دیا کیونکہ میڈیم پیسر کا وہاں پہ کوئی کام نہیں تھا، کیونکہ سکندر رضا کے پاس ہیٹنگ کے علاوہ کوئی چانس نہیں تھا۔ حالانکہ لاہور قلندر لاسٹ اوور میں میچ ون ہوا ہے، ایک بار رہتی تھی تو میچ ون ہوئے، لیکن سکندر رضا کے چھکوں نے نہ صرف لاہور کو ون کرایا بلکہ تیسرا ٹائٹل بھی ان کے نام کیا۔ تو اگر میں اوور آل ان کے سکور کی بات کروں تو یہ 202 کے تعاقب میں 204 رن بنائے اور ان کے جسٹ 4 کھلاڑی پویلین گئے۔ اوور کی بات کروں تو 19.5 اوور انہوں نے کھیلے، اور کوئٹہ گلیڈیٹر کے بالنگ کی بات کروں تو پورے اننگ میں 8 رن ایکسٹرا دیے۔ اس کے بعد سلمان طارق نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا، عثمان طارق نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا، محمد عامر نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا، ابرار احمد نے، فہیم اشرف نے، سبھی نے ایک کھلاڑی کو آؤٹ کیا اور اپنی ٹیم کو بالکل بھی نہ بچا سکے، اور اس دفعہ بھی وہ فائنل کی دوڑ سے آؤٹ ہو گئے، اور فائنل کا تاج لاہور قلندر کے سر سجا، اور لاہور قلندر بآسانی 6 وکٹ سے یہ میچ ون ہوگی۔ نہ صرف ون ہوئی بلکہ 3 ٹائٹل بھی اپنے ساتھ لے کے اڑ گئی۔ اپنی اسٹیٹ ہو تو مزہ ہی کچھ اور ہے۔ تو لاہور قلندر اپنے گراؤنڈ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے تیسری بار بھی یہ ٹائٹل جیتنے میں کامیاب ہوئی، اور یوں کوئٹہ گلیڈیٹر کو بہت ہی بری شکست کا سامنا کرنا پڑا اور اپنے مالکان کو بہت زیادہ مایوس کیا آخری میچ میں، وہ بھی ان کے بالرز نے۔ پلیئر آف دا ٹورنامنٹ تو وہ حسن نواز رہے، اور کیونکہ یہ کافی اچھی فارم میں رہے اس PSL میں، اور یوں یہ PSL 10 کا آج
باقاعدہ اختتام ہوا اور بہت ہی سکسیسفل ہوا، اور مجھے خوشی ہوئی کہ پاکستان میں یہ پی ایس ایل پورے کا پورا پاکستان میں منتقل ہوا، کیونکہ باہر نہیں جانا پڑا ہمیں، جس طرح پاکستان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا انڈیا کی طرف سے وار، اور میں اس کے بارے میں ایک ویڈیو بناؤں گا پوری پی ایس ایل 10 کی آپ بیتی کے حوالے سے، تو آپ نے وہ ویڈیو لازمی دیکھنی ہے۔ اور میں اس پی ایس ایل 10 کی مبارکباد نہ صرف سیکورٹی ادارے بلکہ سیاسی رہنما اور جتنے بھی بڑے بڑے نام ہیں ان کو دیتا ہوں، اور پی سی بی کو بھی دیتا ہوں، اس کے بعد وزیر داخلہ اور سیکورٹی کے جتنے بھی افسران ہیں، چاہے پاک فوج کے ہوں یا پولیس والے ہوں یا ٹریفک والے ہوں، سب نے ہی اپنی اپنی ذمہ داری بہت ہی احسن طریقے سے سنبھالی، اور نہ صرف ذمہ داری بلکہ اپنے ملک کا نام بھی روشن کیا اور سکسیسفل اینڈنگ کیا۔ تو میں سب کو مبارکباد دیتا ہوں، اور لاہور قلندر کے رانا صاحب آپ کو بہت زیادہ مبارک ہو، آپ نے تیسری بار یہ ٹائٹل اپنے نام کیا ہے، تو انشاءاللہ ملیں گے پی ایس ایل 11 میں، تو تب تک کے لیے اجازت دیں، اللہ حافظ، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔